برادر محترم مار محمد اویس حنیف صاحب و دیگر بانیان دائے پر خلوص اہتمام خرچ اخراجات کوشش کاوش لنگر نظر نیازاں سائیں اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ منظور تو مقبول فرماویں زینت ممبر ان ملک پاکستان دی معروف شخصیت وکیل آل محمد اسیر ولایت سرمایہ ملت جعفریہ مفسر تاریخ کربلا دلیل احبکا انتہائی واجب الاحترام جناب علامہ وسیم عباس ہاشمی صاحب انہوں نے فوراً بعد ذاکر اہل بیت مداح آل محمد قاری القصائد خزینت القصائد آبرو قصیدہ واقف رموز قصائد جناب چودھری اعجاز حسین جھنڈوی صاحب عرف آخر دے کاشف الحقائق رد المقصرین ابو الکلام ابو الفصاحت چراغ علم و ہدایت مقصر شکن عالم دین مفسر قرآن خطیب اہل بیت نقیب ملایت سرمایہ ملت جعفریہ سرکار علامہ غضنفر عباس توسوی ہاشمی صاحب کی بلا خطاب فرمیسن برعظمت آل محمد باواز بلندر صلوات میں سجادہ بلند صلوات کریجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الملک الحق المبین المدبر بلا وزید ولا خلق من عبادہ یستشیر الأول غير موصوف والباقي بعد فناء الخلق العظيم العظيم الربوبية نور السماوات والأرضين وفاطرهما ومبتدئهما بغير أمد خلقهما وفتقهما فتقا فقامت السماوات طايات بأمره وأستقرت الأرضون بأوتادها فوق الماء أما بعد فقد قاله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم مل کر باواز بلند صلوات پڑھیجئے مجھے کتاب کا نام حوالی شیخ صدوق حدیث باقری بھی ہے اور حدیث ذات کی بھی ہے معصوم فرماتے ہیں کہ جو دعا بیت اللہ کی دیوار پکڑ کے قبول نہیں ہوتی اگر وہی دعا حسین کی مجلس میں مانگی جائے تو اللہ پر واجب ہوتا ہے قبول کرنا اس عقیدے کے ساتھ اس حقیقت کے ساتھ دعا مانگ لگا ہوں کہ مولا بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے لیکن سامعین محترم یہ دربار حسین ہے کوشش کیجئے بلند آمین کہیے تاکہ آپ کی دینی دنیاوی مشکلات کو کریم حسین جو ہے وہ پورا کرے جو مومنین مقروض ہیں مالک تجھے واسطہ ہے ملیکۃ العالمین کی دولت کا مومنین کے غیبانہ قرض ادا ہو جائے جو بے روزگار ہے تجھے واسطہ ہے حسن بادشاہ کے دسترخوان کا ان کے کاروبار میں وسعت برکت رکھی عطا فرما یہ دعا کا جملہ پردے میں بیٹھی ہوئی اپنی ماں بہنوں بیٹیاں سیدزادیاں مرشدزادیاں آقازادیوں کے لیے اور بالخصوص ان نوجوان مادمیوں کے لیے کہنے لگا ہوں کہ جو بے اولاد ہیں مالک تجھے واسطہ ہے سلطان کربلا کی عزت کا ان کو اولاد نرینہ عطا فرما جو مومنین بیمار ہیں بالخصوص آمین بلند کہیے گا جو مومنین بیمار ہیں تجھے واسطہ ہے شفاء کربلا کا مولا مومنین کو شفاء کاملہ عطا فرما بڑے مشکل حالات ہیں ولایت علی کے حوالے سے جہاں جہاں بھی علی کی ولایت پڑھی جا رہی ہے مولا سب کی محافظت فرما بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کے کاروبار میں جان و مال میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما مالک تجھے واسطہ ہے اپنی آخری حجت کا اس کو اذن خروج عطا کر جس کے آنے سے شیعہ اور اسلام مظلوم نہیں رہے گا یا شریکت الحسین ادرکنی 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 بحق فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ مل کر باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے گا دل ہے جی بات شروع کی جائے اگر محسوس نہ کرے تو دو دو قدم مجلس کا ماحول بن جائے آپ بھی قبلہ ادھر آ جائیں اگر آپ بھی بسم اللہ دو دو قدم تاکہ مجلس کا ماحول بزرگت وارنا رہا ناراض بھی نہیں ہونا تک کے بھی آ جانا بسم اللہ آ جائیں دو دو قدم آگے آ جائیں
ابھی تو مجلس شروع ہوئی ہے، آگے بھی آتی ہے اور صلوات بھی پڑھتے آئیے گا. ایسے نہیں مل کر بابا سے بلند صلوات پڑھ لیجیے گا جی. چھڑے مولا کا دور تھا. ایک بندہ بیت اللہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتا رہا، اس کی دعا قبول نہیں ہوئی. دل ہے نا ماتمی آپ کا؟ بس تھوڑا ہاں میرے ساتھ کرتے رہے تاکہ مجھے بات کرنے کا مزہ آئے اور آپ کو سننے کا مزہ آئے. چھٹے مولا کا دور تھا. ایک بندہ بیت اللہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتا رہا، اس کی دعا قبول نہیں ہوئی. 2 دن بھی دعا کرتا رہا، اس کی دعا قبول نہیں ہوئی. 3 دن بھی دعا کرتا رہا، اس کی دعا قبول نہیں ہوئی. 4تھے دن روتا ہوا علی کے سچے بیٹے کی بارگاہ میں آیا. شاباش، کیا بات ہے یار، انہوں نے حضرت ہاتھوں پہنے بھائی. آخر یہ کہتا مولا 3 دن ہو گئے ہیں، مجھے بیت اللہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتا ہوں، مولا میری دعا قبول نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ جب کہا نا وجہ کیا ہے، امام فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے ہیں تمہیں بیت اللہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے دعا تو کر رہا ہے، حل ذہبت الی مجلس حسین، کیا کبھی ہمارے جد حسین کی مجلس میں بھی گئے ہو؟ شاباش بے، کیا بات ہے یار. ذری نماز کرو حیدری، کیا بات ہے یار. قال لا، کہتا ہے نہیں مولا. امام فرماتے اب اگر تیرا دل ہو کہ تیری دعا قبول ہو جائے، ہمارے جد حسین کے مجلس میں جا تیری دعا قبول ہو جائے گی. بندہ بڑا حیران، بڑا پریشان ہے. مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، لوگ اس کا حج کر کے حاجی ہو جاتے ہیں. میں وہاں پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی. میں حسین کی مجلس میں جاؤں، دعا قبول ہو جائے. کیا ہے اب مجھے نہیں پتا مجلس سننے کون آیا، سوچنے کون آیا ہے. جب اس بندے نے بار بار کہا نا مولا وہ اللہ کا گھر ہے، وہ بیت اللہ ہے، لوگ اس کا حج کر کے حاجی ہو جاتے ہیں، میں وہاں پہ ہاتھ رکھ کے دعا کروں، میری دعا قبول نہیں ہوتی. میں حسین کی مجلس میں جاؤں تو وجہ کیا ہے؟ جب کہا نا وجہ کیا ہے، ذوالجلال کے بیٹے کے چہرے پہ جلال آ گیا. امام فرماتے ہیں یاد رکھ، یہ بیت اللہ کی مظلومیت ہے، اس کا دباؤ تو حرامی بھی کرتا ہے. حسین کی مجلس میں جاتا وہ ہے جو حلالی ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے یار. وہ جہاد کرو حیدری. آپ کی زندگی ہو جی، یہ بیت اللہ کی مظلومیت ہے، اس کا دباؤ تو حرامی بھی کرتا ہے. حسین کی مجلس میں وہ جاتا ہے جو، ایک بار سارے میرے نال بولو، جو حلالی ہوتا ہے. دور حاضر کا مجتہد ہے، نام ہے الشیخ سند. اس وقت نجف اشرف میں درس خارج دے رہے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے عزاداری. اب جنگ شہر ہو اور میری بات ضائع ہو جائے، ہو سکتا نہیں ہے. کتاب کا نام ہے عزاداری. یہ امام حسین لکھتے لکھتے فضیلت، عزاداریوں کی ایسی فضیلت لکھی ہے انہوں نے. بابا جی خصوصی دعا کیجئے گا. وہ کہتے ہیں جو بندہ حسین کی مجلس میں بیٹھ کر علی کے نام پہ ہاتھ بلند کرتا ہے، اس کا ہاتھ عرش معلیٰ کو لگتا ہے. زندہ باد بھائی، زندہ باد ہو یار. اچھے کرو حیدری. نام مولا کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا. دل ہے نا جی بات کرنے. نام مولا کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، آ کر یہ کہتا ہے مولا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان زندہ بھی ہو اور جنت کا کھانا بھی کھائے؟ جڑا بزرگ بیٹھے ہو دعا کرے گے، مولا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان زندہ بھی ہو اور جنت کا کھانا بھی کھائے؟ مسعود فرماتے ہیں ہاں ایسا ہو سکتا ہے. بندہ بڑا حیران، بڑا پریشان ہے. مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بظاہر 1.25 لاکھ نبیوں نے بھی اپنی زندگی میں جنت کا کھانا نہیں کھایا. شاید گرمی ہے، شاید تم میری گل سمجھ نہیں ہوتی پئی. اپنی زندگی میں 1.25 لاکھ نبیوں نے بھی جنت کا کھانا نہیں کھایا. موسیٰ کے لیے من سلوا 4تھے آسمان سے نازل ہوتا تھا، جنت سے نہیں. عیسیٰ کے لیے بھی جو مائدہ نازل ہوتا تھا، قرآن کہتا ہے کہ اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، وہ بھی 4تھے آسمان سے تھا، جنت سے نہیں تھا. علی کے کریم بیٹے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ انسان زندہ بھی ہو اور جنت کا کھانا بھی کھایا؟ مجھے نہیں پتا نہیں رباس یہاں پر حسین کی مجلس کی فضیلت سننے کون آیا اور سوچنے کون آیا ہے. جب اس بندے نے بار بار بابا جی یہ کہا نا، ان کو ماتمی چپ کر کے وسیم ہاشمی اللہ کے حافظہ بات اپنے سینے سے زخم لے کے جائے گا. جب اس بندے نے بار بار کہا نا مولا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان زندہ بھی ہو اور جنت کا کھانا بھی کھائے؟ بس اس کا یہ بار بار کہنا تھا کہ امام نے فرمایا یاد رکھ، جس کا دل ہو کہ وہ اپنی زندگی میں جنت کا کھانا کھائے، وہ کربلا حسین کا مہمان بن جائے.
بھائی کیا بات ہے یار، زندہ باد ہو یار، آپ کی زندگی ہو جی، اونچی ہاتھ کرو حیدری۔ جس کا دل ہو کہ اپنی زندگی میں جنت کا کھانا کھائے، وہ کربلا حسین کا، بولو تو صحیح یار، سارے بولو، کربلا حسین کا۔ کتنے حسین کے زائرین تشریف فرما، ذرا ہاتھ کھڑا کیجئے گا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جو نہیں گئے حسین اس کو بلائے۔ دل ہے 2 حدیثیں فضیلت کربلا پہ پڑھو یار، ہوں ہاں تو میرے ساتھ کرو ذرا، پڑھو 2 حدیثیں جی، جو کربلا کے ظاہر ہیں۔ جس وقت حسین کی زیارت کے لیے بندہ چاہے پاکستان سے نکلے یا انڈیا سے نکلے، ہائے ہائے، دنیا کے کسی بھی خطے سے جب حسین کی زیارت کے لیے بندہ نکلتا ہے، جس وقت حسین کی زیارت کو جاتا ہے، حسین کی زری کو چومتا ہے، چوم کے 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے نا، تو اللہ اس زائر حسین کو وحی نازل کرتا ہے۔ ہاں شاباش بھائی، کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار۔ اللہ بابا جی اس زائر حسین کو وحی نازل کرتا ہے، چاہے میں ہوں، چاہے یہ بھائی ہو، چاہے آپ ہو، چاہے کوئی ہو، نبی نہیں، حسین کا عزادار ہو، حسین کی زری کو چومتا ہے، 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے، اللہ اس زائر حسین کو وحی نازل کرتا ہے۔ کہتا کیا ہے اللہ؟ عبدی استعن فی العمل قد سرت اليوم کیوم ولدت کا امک، اے میرے بندے نئے سرے سے عمل کر، آج تو ویسا ہو گیا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا۔ شاباش شاباش بھائی، کیا بات ہے یار، زندہ باد ہو یار۔ اچھا ایک گل ہے پوچھ لی سی، چنگ چ نعرہ مرن رواج ہے کہ نہیں جی؟ ہے رواج؟ اونچی ہاتھ کرو حیدری۔ یعنی عبدی استعن فی العمل قد سرت اليوم کیوم ولدت کا امک، اے میرے بندے نئے سرے سے عمل کر، آج تو ویسا ہو گیا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہے۔ اب جنگ والوں میرا سوال آپ سے یہ ہے، بچہ 1 دن کا ہو یا 1 ہفتے کا ہو، 1 مہینے کا ہو، 1 سال کا ہو یا 2 سال کا ہو، ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بچہ معصوم عن الخطا ہے۔ کی جنت ماحول بن گیا یار، تو اس بات میں میرا سلام ہے خدا دی قسم۔ یعنی یہ بچہ معصوم عن الخطا ہے۔ نہیں ابھی کوئی بچہ کھیلتا ہوا مسجد کے اندر آ جائے، کوئی بندہ اسے مارے گا جی؟ کیا کہے گا؟ چھوڑو یار یہ بچہ ہے، یہ معصوم ہے۔ یعنی 2 سال تک وہ بچہ ہوتا ہے معصوم۔ یا حسینہ مجھے نہیں پتا کون یہاں پر فضیل سنتا ہے اور کون سوچتا ہے، یعنی 2 سال تک وہ بچہ ہے معصوم۔ حسین تیری زری پر قربان جاؤ، تیری زیارت کرنے والا چاہے 50 سال کا ہو، چاہے 90 سال کا ہو، چاہے 100 سال کا ہو، کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، جس وقت حسین کی زری کو چومتا ہے، اللہ کہتا ہے حسین حسین آج سے تو معصوم ہو گیا ہے۔ کیا بات ہے یار بھائی، کیا بات ہے یار۔ آئیں جی بسم اللہ۔ آج سے تو یار بولو تو سی، آج سے تو معصوم ہو گیا ہے۔ میں نے پہلے ایک حدیث پڑھی تھی کہ جس نے اپنی زندگی میں جنت کا کھانا کھانا ہو، وہ کربلا حسین کا مہمان بن جائے۔ اب بات چلی ہے تو اہل سنت عالم دین کی ایک بات سامنے آئی ہے، کرتا چلوں جی۔ مولانا مودودی جن کی کتاب ہے خلافت اور ملوکیت، بھائی جان ان کی زندگی کا یہ مشغلہ ہو گیا تھا کہ جب ان پہ فتویٰ لگا نا یہ شیعہ ہو گیا ہے، تو ظاہر اہل سنت نے چھوڑ دیا ان کو۔ اب ان کی زندگی کا مشغلہ یہ تھا کہ یہ صبح صبح اپنے گھر سے نکلتے، چہل قدمی کرتے، کبھی بچوں کو سکول میں چلے جاتے۔ آپ کی زندگی ہو بھئی، کیا کہنے آپ کے۔ ایسے ہی ایک دن بچوں کو سکول میں داخل ہوئے، ماسٹر صاحب نے دور سے دیکھا ہے مودودی صاحب آ رہے ہیں، کیا بات ہے۔ ماسٹر صاحب نے اپنی کرسی چھوڑ دی۔ تواڈے بھی واہ واہ، کیا بات ہے تواڈی، زندہ باد یا جنگ والے ہو۔ جیسے ہی کرسی چھوڑی، کہا کہ بلا یہاں پہ تشریف لائیے۔ مودودی صاحب بیٹھ گئے۔ اب جیسے ہی بیٹھے، سب سے پہلی بات مودودی صاحب نے یہ کی، او بچوں جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ میں کیا بات ہے یار، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ اب مودودی صاحب تشریف فرما تھے کرسی پہ،
سامنے بچے، ایک بچہ اٹھا، قبلہ جی بچے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ روزے کتنے ہیں؟ کہا 30 روزے ہیں۔ بچہ بیٹھ گیا۔ اب دوسرا بچہ بابا جی کھڑا ہوا، کہا قبلہ یہ بتائیے قرآن کی سورتیں کتنی ہیں؟ کہا 114۔ بچہ بیٹھ گیا۔ اب وہ کونے پہ بیٹھا ہوا ایک بچہ بار بار ہاتھ کھڑا کرتا ہے، مودودی صاحب اسے گھور کے دیکھتے ہیں، بچہ ہاتھ نیچے کر لیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، تھوڑا جا کے میرے نالیہ ماسٹر اسے گھور کے دیکھتا ہے، وہ بچہ ہاتھ نیچے کر لیتا ہے۔ مودودی صاحب کی نظر اس بچے پہ پڑی، کہا بچے کھڑا ہو جا، کچھ سوال کرنا چاہتا ہے۔ وہاں تسی پتہ نہیں کتنے سندے بھی یار، کچھ سوال کرنا چاہتا ہے۔ جی قبلہ، تو کھڑا ہو۔ بس بچہ کھڑا ہونے لگا۔ ماسٹر کہتا ہے قبلہ اس سے سوال نہ سنیے گا، کیوں؟ یہ بڑے عجیب عجیب سوال کرتا ہے۔ شاباش بھائی، کیا بات ہے یار، یہ بڑے عجیب عجیب، بسم اللہ، یہ بڑے عجیب عجیب سوال کرتا ہے۔ کہتا کوئی بات نہیں بچے سوال کر۔ بچے نے کہا قبلہ میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ روزے کتنے ہیں، اور گرمی یہ تو میں نے بھی لگن رہی تو تمہیں لگن نہیں تھا تو بول دی نہیں پہ۔ میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا قرآن کی سورتیں کتنی ہیں، میں نے یہ نہیں پوچھنا حج کے احکام کیا ہے۔ قبلہ میرا سوال آپ سے یہ ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار، اچھے حیدری، اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ جیسے ہی بچے نے سوال کیا، اچانک مودودی صاحب کے منہ سے قصدن نکلا ہے، بچے پہلے یہ بتا تو شیعہ تو نہیں؟ ہائے شاباش، جرے جرے ہنسدے پہنے یار، بھائی کیا بات ہے یار، تو شیعہ تو نہیں؟ الحمدللہ، سینے پہ ہاتھ مارا، علی کا حبدار ہوں، حسین کا ماتمی ہوں۔ اب مودودی صاحب نے اپنے سر کو کھوچلا، کہا سچ تو یہ ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ اللہ کیا کر رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جب کہا نا مودودی صاحب نے مجھے نہیں پتا کہ اللہ کیا کر رہا ہے، بچہ کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ بچہ کہتا ہے کرسی پہ بیٹھتے سار ہی سب سے بڑا دعویٰ تو آپ نے یہ کر دیا کہ تو پوچھ رہا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ مودودی صاحب یہ دعویٰ بس علی کو ہی سجتا ہے۔ زندہ باد، اللہ تعالیٰ سلام ہے بھائی، ذہنی نماز کرو حیدری۔ جیسے ہی کہا یہ دعویٰ بس علی کو، کہا بچے مجھے نہیں پتا، اگر سوال کرنا ہے کسی تفسیر کا سوال کر، حج کے احکام پوچھ تجھے بتاؤ۔ بچے نے کہا نہیں مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ اللہ کیا کر رہا ہے۔ مودودی کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ اللہ کیا کر رہا ہے۔ چھوٹا سا بچہ تھا، حسین کا ماتمی تھا، علی کا حبدار تھا، کہتا کہ اتنے بڑے علامہ ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ مجھے پتا ہے اللہ کیا کر رہا ہے۔ جیسا ہی بچے نے کہا کہ مجھے پتا ہے اللہ کیا کر رہا ہے، مودودی صاحب نے کہا جلدی بتا اللہ کیا کر رہا ہے۔ بچے نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے مسکرا کے کہا اللہ اس وقت بس آل محمد پہ درود بڑھ رہا ہے۔ کیا بات، جیو جیو جیو، آپ کی زندگی ہو جی، آپ سلامت رہے جی، کیا بات ہے یار، آپ کی زندگی ہو جی۔ اس وقت اللہ بس آل محمد پہ درود پڑھ رہا ہے۔ اب بات نکلی ہے، آپ کا ذہن میرے ساتھ مل گیا تو میرا دل چاہتا ہے کہ جو یہاں ہے وہ کہہ دوں۔ چھٹے مولا اپنے جد کی ولایت کا خطبہ پڑھ رہے تھے، کہا میرے جد علی وہ ہیں جن کے نام کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ ہائے 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 ہائے، اب میں نے گرمی کو سائڈ پہ کر دیا، اب تو میں تمہارے مزاج کے ساتھ ہی چلوں گا۔ میرے جد علی وہ ہیں جس نے نوح کی کشتی کو نجات دی۔ میرے علی وہ ہے جس نے ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کیا۔ میرے علی وہ ہے جو اولاد دیتے ہیں۔ ہمارے جد علی وہ ہے جو رزق دیتے ہیں۔ بس علی کا کریم بیٹا یہ اپنے دادا کی فضائل پڑھتا گیا۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے کہتا ہے یہ کیا؟
جہاں دیکھو علی کی فضیلت، جہاں دیکھو علی کے فضائل. اگر سارے کام ہی علی کرتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے مجھے نہیں پتا. یا علی تیری فضیلت یہاں پر سنتا کون ہے اور سوچتا کون ہے؟ جیسے اس بندے نے کہا نا اگر سارے ہی کام علی کرتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے. بس اس کا یہ کہنا تھا کہ جعفر صادق کے چہرے پہ جلال آ گیا. امام فرماتے ہیں یاد رکھ اللہ کام ہی تو کرتا ہے یا علی کی ولایت بڑھتا ہے یا اس کے من پر پہ لعنت کر دیتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. زندہ باد ہے یارو. ہاتھ بھائی اٹھ جیو. آپ کی زندگی ہو جی. زندہ باد ہو یار. کام ہی دو، آپ کی زندگی ہو جی. کام ہی دو کرتا ہے یا علی کی ولایت بڑھتا ہے. ہائے ہائے ہائے. یا علی کے منکر پہ لعنت کر دیتا ہے. نہیں نہیں، میں الحمدللہ ممبر پہ کھڑا ہوں. امام زمانہ کی کچہری ہے، غلط میں پڑھ سکتا ہی نہیں کیونکہ شام کی ملکہ کا ترس ہے مجھ پر. الحمدللہ حافظ قرآن ہوں. لاہور سے گامے شاہ سے ادیب عربی فاضل سلطان الفاضل کیا، پھر 9 سال شریکت الحسین کی دہلیز سے علی کی ولایت کی خیرات لے کر آیا ہوں. رڈی ڈائی بات کرنے کا آتی ہو ہی نہیں. ویسے بھی میرے قبلہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، ان کی دعا ہے میرے سر کے اوپر. اور جو بے وارث ہوتے ہیں ڈرتے وہ ہیں، جن کے وارث موجود ہو وہ ڈرتے نہیں ہیں. یعنی کام ہی اللہ دو کرتا ہے، یا علی کی ولایت پڑھتا ہے یا علی کے دشمن پہ. اب حدیث ایک پڑھتا ہوں، حدیث نہ ہو، میری گاڑی میں کتاب نہ ہو. امام زمانہ کی کچہری کا میں مجرم. بری ہوئی تھی مسجد نبوی. کائنات کا وہ رسول جس کا ہر لفظ وحی ہے. ہمارے رسول وحی کے محتاج نہیں، وحی محتاج ہے رسول کی. رسول توحید پڑھ رہے تھے، چہرہ علی کا دیکھ رہے تھے. ہائے زندہ باد بابا جی. اولاد یا خوشیاں میں کو اے یا کو دس مندہ خدا دی قسمیں. چہرہ علی کا دیکھ رہے تھے، توحید پڑھی. پھر سارے انبیاء کے واقعات سنائے اپنے صحابیوں کو. بھائی توجہ، اپنے صحابیوں کو آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کا واقعہ سنایا کہ ابراہیم یہ تھا، موسیٰ یہ تھا. کوہ طور پر جس کو دیکھتا تھا وہ تجلی علی کی تھی. ہائے 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 ہائے، میں کہہ گیا ہوں پتہ نہیں کس کے سر سے بات گزر گئی ہے یار. آپ کی زندگی ہو جی. پڑھ رہے تھے، جیسے ہی علی کی ولایت پڑی جو دلوں میں منافقت تھی چہروں پہ عیا ہو گئی. بابا جی رسول کے دل پہ زخم لگا. جیسے ہی زخم لگا رسول نے کہا ما بال قوم اذا ذکر ابراہیم وآل ابراہیم استبشروا واذا ذکر محمد وآل محمد اشمئزت قلوبہم. وہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب میں ابراہیم کا اور اولاد ابراہیم کا ذکر کرتا ہوں تم خوشی مناتے ہو، جب میں اپنا اور علی کی ولایت کا ذکر کرتا ہوں تمہارے چہروں پہ جو منافقت ہوتی ہے تاریخ کیوں ہو جاتی؟ زندہ باد، زندہ باد یار. وہ جہاد کرو حیدری. تاریخ کیوں ہو جاتی ہے؟ جیسے ہی رسول نے یہ بات کی فوراً جبریل نازل ہوا. نازل ہو کے کہتا اللہ کے نبی، اللہ کے محمد، اللہ تجھے سلام بھی کہتا ہے، ساتھ میں یہ کہتا مجھے نہیں پتا یا علی تیری فضیلت یہاں پر سننے کون آیا اور سوچنے کون آیا ہے. جیسے ہی جبریل نازل ہوا، نازل ہو کے کہتا اللہ کے نبی، اللہ تجھے سلام بھی کہتا ہے، ساتھ میں یہ کہتا محمد گھبراتا کیوں ہے؟ ابراہیم کی محبت حلالی حرامی کی پہچان نہیں، علی کی محبت حلالی حرامی کی پہچان. جیو 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 حیدری. آپ کی زندگی ہو جی، آپ سلامت رہے جی. ابراہیم کی محبت حلالی حرامی کی پہچان نہیں، علی کی محبت حلالی حرامی کی پہچان ہے. لیکن رسول کا دل زخمی تھا کہ 63 سال میں خاموش رہا. ایک دفعہ کھل کے علی پڑھا ہے رسول نے. ہائے 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 ہائے، مقام غدیر پر رسول نے کہا
والذی نفس محمدن بیدہ لو جاء احدکم یوم القیامت بأعمال 70 نبیا ولم یعطی بولایت علی بن ابی طالب لدخل النار صاغرا. رسول نے کہا مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی بندہ 70 نبیوں کے اعمال کے برابر بھی اعمال لے کر بارگاہ الہیہ میں حاضر ہو جائے جس میں علی کی ولایت نہیں ہوگی، اللہ اس پہ لعنت کر کے جہنم میں ڈال دے گا. کیا بات ہے یار، آپ زندہ باد ہو، آپ زندہ باد ہو. آؤ اب قرآن سے علی پڑھتے ہیں. پڑھو علی قرآن سے. جی بنی اسرائیل کی بات ہے، آسمانوں سے پکی پکائی آ رہی تھی، راس نہیں آئی. ہائے ہائے من سلوا آتا رہا. نہیں جس کو پتا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کیجئے گا. جو قرآن سے واقعہ بات میری ان سے ہو رہی ہے. یعنی بابا جی آسمانوں سے من سلوا آتا رہا، نہ کاٹنے کی ضرورت، نہ آٹا گوندنے کی ضرورت. پکی پکائی آسمانوں سے آ رہی ہے لیکن راس نہیں آئی. بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا یا موسیٰ، ان کو ملنگ جو بگر کر من بڑی تکلیف ہوئے تھی. یا موسیٰ ادعو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. موسیٰ کہو اپنے رب سے کہ ہم وہ رزق کھانا چاہتے ہیں جیسے ہمارا جی چاہے. ہائے 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 آپ کی زندگی ہو. ہم زمین سے رزق کھانا چاہتے ہیں جیسے ہماری مرضی. ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں لیے پہلے بنی اسرائیل کو دیکھا کہ کتنے بدبخت ہیں یہ، آسمانوں سے آ رہی ہے راس نہیں آئی. ہائے 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 ہائے. اب زمین کی بات کرتے ہیں، ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں لیے. بھائی جان، ماتمیوں، بزرگوں، خصوصی دعا، آنکھیں لیے موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ تو تو جانتا ہے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے. اب یہ زمین سے رزق مانگ رہے ہیں، آواز رب الجلیل آتی ہے یا موسیٰ گھبراتا کیوں ہے، تو تو جانتا ہے کہ ہمارے یہاں رزق کی کمی نہیں. ہائے میں تو قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں. ہمارے یہاں رزق کی کمی نہیں. وہ سامنے اریحہ نامی بستی ہے، یہ بستی آج بھی شام لبنان کے ساتھ ہے، 40 کلومیٹر کے فاصلے پر آج بھی یہ بستی موجود ہے. کیونکہ 9 سال شام رہا ہوں الحمدللہ، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے. اللہ نے کہا موسیٰ چلے جائیں، جیسا رزق چاہیں ویسا رزق ملے گا، لیکن تھوڑی سی قیمت ادا کرنی ہوگی. جنگ والوں بڑی عجیب سی بات نہیں، آسمانوں سے دے رہا ہے، قیمت نہیں مانگی. ہاں زندہ باد بھائی، کیا بات ہے یار. جیسے ہی زمین کی باری آئی کہا مل جائے گا، جیسا رزق چاہیں ویسا ہی ملے گا، لیکن تھوڑی سی قیمت ادا کرنی ہوگی. پالنے والے کیا قیمت؟ اللہ کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. وہ سامنے اریحہ نامی بستی ہے، چلے جاؤ، جیسا رزق چاہو ویسا رزق مل جائے گا، لیکن قیمت کیا ہے؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ. جیسے ہی دروازے میں داخل ہو پہلے سجدہ کرنا. ہاں زندہ باد. ہاتھ زیری نماز کرو بھائی. حیدری بھائی کیا بات ہے یار، آپ کی سماعت کو میرا سلام ہے. جیسے ہی دروازے میں داخل ہوں پہلے سجدہ بابا جی کرنا. یا زہرا ادرکنی فی سبیل اللہ، پاک سیدہ میری مدد کر. یعنی دروازے کو سجدہ کریں، جیسا رزق چاہیں ویسا رزق مل جائے گا. 50 نمازیں واجب تھی موسیٰ کی قوم پر، 100 سجدہ اللہ کا کرتے ہیں، زمین سے رزق نہیں مل رہا.
ہائے ہائے میں اب کیا کروں، میں اتنے آسان الفاظ میں تو سمجھا رہا ہوں. یعنی 100 سجدہ اللہ کا کرتے ہیں، زمین سے رزق نہیں ملا. ایک سجدہ دروازے کو، ہاں اللہ نے کہا جیسا رزق چاہو ویسا ہی رزق مل جائے گا. یہی آیت لے کے چھڑے مولا کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، آگے نے کہا مولا وہ کون سی ایسی بات تھی اس دروازے میں کہ جس کو سجدہ کرنے سے بنی اسرائیل کو رزق مل رہا ہے، اولاد حلال ہو رہی ہے، خطائیں بخشی جا رہی ہے، جو محسنین ہیں ان کو کچھ اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. وہ کون سا ایسا سرخاب کا پر تھا اس دروازے میں کہ جس کو سجدہ کرنے سے رزق مل رہا ہے. تیرے چھیٹے مولا نے اپنے سینہ توحید پہ ہاتھ مار کے کہا اس دروازے میں کوئی اور بات نہیں تھی. بات کیا تھی؟ مثل اللہ علی ذالک الباب مثال محمد و علی. ایک دروازے میں میرے نانا محمد کی اور دوسرے دروازے پہ دادا علی کی تصویریں لگی ہوئی. جیو اچھا بھائی جان ماشاءاللہ بزرگوں کی نعرہ مار دے پہنے جنہیں جوان بیٹھنا ہے شرم نہیں پئی ہے. اونچے ہاتھ کرو حیدری. جو نام علی کا نام لیتے ہوئے بندہ شرماتا ہے نا، خدا کی قسم یاد رکھو ایک بات کو، یہ وہ نام ہے قبر میں کوئی کام آئے نہ آئے یہ نام ضرور کام آئے گا. نہیں میں حدیث پڑھتا ہوں، اسماء الالقاب کتاب کا نام ہے ایت اللہ سید عادل الوی کی. وہ کہتے ہیں جنت کے دروازے پہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کھڑا ہوگا لیکن جنت کا دروازہ کھولے گا نہیں. اے تسی خاموشی تہاڈی ہے نا، نعرہ نہیں نہ مار دے تاں حدیث پڑھ لگا. ہن اس تو بعد بھی تسی علی دا نام نہ لو، تہاڈا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جنت کے دروازے پہ ہر نبی کھڑا ہوگا. آدم آئے کہیں گے یا ملائکہ افتح الباب، او اللہ کے فرشتوں جنت کا دروازہ کھول دو. بابا جی فرشتے یہ کہیں گے لا ابھی اللہ کا امر نہیں آیا. ہائے آپ کی زندگی ہو جی جنہیں لفظ امر سے میرے نال بولے میرا سلام ہے انہوں نے یار بھائی کیا بات ہے. نوح آگے آئیں گے اے اللہ کے نبی اے اللہ کے فرشتوں کھول دو جنت کا دروازہ. فرشتے کہیں گے نوح تم نے نہیں سنا کہ ابھی اللہ کا امر نہیں آیا. نوح رونا شروع کر دیں گے بھائی 950 سال تبلیغ کی، 2500 سال زندہ رہا، نہ میری امت نے مانی. ہائے شاباش بات بھی زندہ باد ہو یار. ہاتھ شکر ہے بھائی انہوں نے پتا لگا کہ میں کلہ نہیں، نہ میری امت نے مانی نہ تم مار رہے ہو. افتح الباب دروازہ کھول دو. کہا نہیں ابھی اللہ کا امر نہیں آئے گا. یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک جنگ والوں اب مجھے نہیں پتا علی کے نام پہ ہاتھ بلانے کس کا ہوتا ہے اور ہاتھ نیچے کس کا رہ جاتا ہے. جو ہاتھ اٹھائے گا انشاءاللہ ذری کو مسئلہ ضرور ہوگا. جب آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبی یہ کہہ کے تھک جائیں گے کہ اللہ کے فرشتوں جنت کا دروازہ کھول دو، جنت کا دروازہ کھول دو، جنت کا دروازہ کھول دو. فرشتے یہی کہیں گے ابھی اللہ کا امر نہیں آیا، ابھی اللہ کا امر نہیں آیا، ابھی اللہ کا امر نہیں آیا. اچانک آواز رب الجلیل لگا ملائکہ ان تمام نبیوں سے کہہ دو اس وقت تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا جب تک یہ سارے نبی علی کا نعرہ نہیں لگا دے. جیو جیو جیو. آپ کی زندگی ہو جی بھائی کیا بات ہے بابا جی آپ کی زندگی ہو جی اولاد کی خوشیاں دیکھیں جی آپ. یعنی ایک سجدہ دروازے کو رزق حلال ہو رہا ہے. بظاہر سجدہ علی اور نبی کو تھا. اب مجھے نہیں پتا بات میں کہنے لگا ہوں یہاں پہ آ گئی ہے. یعنی بنی اسرائیل کو رزق اس وقت تک نہیں ملتا جب تک وہ تصویر علی کو سجدہ نہ کر لے. یہی علی تیری نماز میں آ جائے تو باطل کیسے ہو جاتی ہے. کیا بات ہے یار بھائی کیا بات ہے یار. ذری نماز کرو حیدری. مسجد کوفہ تھا خطبہ افتخاریہ کے اگر لفظ یاد آئے اور دل ہے کہ کہتا چلوں پڑھو جی. دل ہے آپ کا جی. علی بادشاہ نے اپنے سینہ توحید پہ ہاتھ مارا، مار کے کہا میں وہ علی ہوں جس نے آدم کو بنایا، میں وہ علی ہوں جس نے نوح کی کشتی کو نجات دی، میں وہ علی ہوں جس نے ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کیا.
ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کہتا لقد عدیت عظیما ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے، اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا دعویٰ۔ بس بابا جب اس کا یہ کہنا تھا کہ علی کے منہ سے نکلا اخسا، نکل کتے۔ ہاں زندہ باد بھائی، کیا بات، پچھلے محلے والے اونچے ہاتھ کرو، ہے علی آپ کی زندگی ہو جی، وہ پیچھے بیٹھے ہیں۔ اخسا، نکل کتے، پہلے انسان تھا، جیسے ہی علی کی ولایت میں شک کیا، علی نے کہا اخسا، نکل کتے۔ نہیں، ایک مثال دینا، ظاہر چانگے ایک بندہ کلا ٹردا ہوئے کو 3-4 کتے پیچھے لگ جان، ہیں 2-3 کتے ان دے پیچھے لگ جانا، کی کہہ کے دور کرو گے؟ شاباش، کیا پچھلے محلے دے چپ ہو یار، اور بھائی تسی نکلو پہلی چ جاندے ہو کھیت وچ، 2-3 کتے پیچھے آ جانا تے کی آکھو دے؟ دور، یہی آکھو گے نا؟ اس دور کو عربی میں کہتے ہیں اخسا۔ ہائے 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 ہائے، جیسے ہی ولایت علی پہ شک کیا، علی نے کہا اخسا، نکل کتے۔ پہلے انسان تھا، جیسے ہی علی کی ولایت پہ شک کیا کتا ہو گیا، مسجد سے نکلا۔ ہائے ہائے ہائے، اور میں نے نہیں پتا یار کہ میرا ہم سے بڑا پیچھے رہ گیا یار۔ مسجد سے نکلا، اب جو پہلے کتے رہ رہے تھے سارے وے کے حیران ہیں، اسی تھوڑے کتے ساں کہ اے بھی آ گئے ہیں، لیکن اس کی شکل انسانوں جیسی تھی، ڈر اس کا کتے جیسا تھا۔ اب 3-4 کتے اس کے پیچھے لگے، اب کسی نے آگے اس کے کان پہ، کسی نے آگے اس کے دھون پہ، اب وہ کتا کتوں سے بچتا بچاتا ہوا تیزی سے آگے چلا۔ وہ سامنے چھوٹی چھوٹی فوج بہلول کی کھیل رہی تھی، پتہ نہیں آپ کا ذہن کس طرف ہے یار، میں تو پڑھ رہا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی فوج بہلول کی کھڑی تھی، ہیں بچے کہتے ہیں یہ پہلے کتا ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اب بچے کسی کے ہاتھ میں سوٹی، کسی کے ہاتھ میں جوتا، کسی کے ہاتھ میں پتھر، اب وہ سارے کتے کی طرف دوڑے، کسی نے آ کے چھڑی ماری۔ چانگا لیو یاد رکھے جی، وہ کتا جڑا علی نو بھونکے ہے۔ ہائے یار کیا بات ہے یار، کسی نے چھڑی سے مارا، کسی نے پتھر سے مارا، کسی نے جوتے سے مارا۔ جنگ والو جس کے پاس کچھ نہیں تھا نا بچے کے پاس، اس نے دور سے بولا دوڑ۔ شاباش بھائی کیا بات ہے یار، اونچے کرو ہاتھ، ہے غریب۔ اس نے دور سے کہا دوڑ۔ اب یہ کتا بچتا بچاتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہوا، اس کی بیوی روٹیاں بنا رہی تھی، دیکھ کہتی ہیں میرا گھر اور کتا۔ آپ کی زندگی ہو جائے بھائی کیا بات ہے یار۔ اس نے جوتا اتارا، یہ مارنے لگی، صحابی پیچھے کھڑے تھے، کہا مائی ہر کوئی مارتا ہے تمہارے، تو نہ مار۔ مائی بڑی حیران، بڑی بجن ہے میں کیوں نہ ماروں؟ کہتے یہ تیرا شوہر ہے۔ حیران ہو کہتے میرا شوہر اور کتا کہیں علی کو تو نہیں بھونکا؟ زندہ باد، اور ہاتھوں سے جیو جیو۔ آپ کی زندگی ہو جی، آپ سلامت رہیں جی، آپ سلامت رہیں جی۔ میرا شوہر اور کتا کہیں علی کو تو نہیں بھونکا؟ یاد رکھے گا جنگ والوں، جو بھی ولایت علی میں شک کرتا ہے، شکل سے چاہے انسان کیوں نہ ہو، اندر سے حیوان ہوتا ہے۔ شاباش بھائی کیا بات ہے۔ آپ آگے ہیں، بس آپ کا آنا اور میرا ایک حدیث پڑھنا۔ کتاب کا نام ہے سوال عوام کے جواب امام کے۔ احمد قاضی گلبگانی کی یہ کتاب ہے، کیونکہ میں نے پڑھنے ہی علی کی ولایت ہے، جس کا گاتے ہیں گیت بھی اسی کے گانے ہیں۔ سوال عوام کے جواب
امام کے، ایک کری سارے جواب اچھا بھائی جان اتنی گرمی میں دو بندے سو رہے ہیں، اب بسم اللہ سلام ہے میرا ان کی نیند کو بھائی جو اتنے شور میں بھی سو رہے ہیں. ہمیں تو تب بھی نیند نہیں آتی کمرے میں کوئی بندہ سرگوشی کر رہا ہو، ہمیں نیند نہیں آتی اتنے شور میں بندہ سو رہا ہے. بھائی جاگ یہاں پر، یہ نماز سے افضل عبادت ہے. اور بھائی جان جو بندہ یہاں سو گیا وہ کہیں جاگے گا نہیں، پھر جاگو. میں نے اشارہ کرنا ہے جو سو رہا ہے، بس ایک دفعہ میں نے کہہ دیا یہاں سونا نہیں، سونا حرام ہے. سوال عوام کے، جواب امام کے. مل کر بابا سے بلند سلوات پڑھ لیجیے. پھر بھی مل کر بابا سے بلند سلوات پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے آخری حدیث استاد و ذاکرین قصید القصہ جناب چوری اجاز جن بھی سب تشریف لے آئے ہیں. بسم اللہ. ٹھیک ہے اجازت قبلہ آخری حدیث پڑھ لیجیے. بالغ اپنے حفظ و مان میں رکھے. دل ہے جی بات مکمل کروں جی. پڑھو حدیث جی. سوال عوام کے، جواب امام کے. احمد قاضی گل پیغانی کی یہ کتاب ہے، بنی ہوئی تھی مسجد نبوی. کائنات کا وہ رسول جس کی اپنی عبادت علی کو دیکھ کر ہوتی ہے. ہاں کیا بات ہے یار. اپنی عبادت علی کو دیکھ کر ہوتی ہے. رسول خطبہ ولایت پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے رسول خاموش ہوئے. یہ خاموشی بھی وہی تھی. ہاں یار کہنا پتہ آپ کی زندگی ہو جی، آپ سلامت رہے یار. وہ جہاد کرو حیدری، آپ کی زندگی ہو بھائی. یہی حق ہوتا ہے سننے کا یار، خدا کی قسم. یہ خاموشی بھی وہی تھی. رسول خاموش ہوئے. عبداللہ ابن عباس کھڑا ہو گیا. کھڑے ہو کہتا ہے یا رسول اللہ اوصینی، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی وصیت کیجئے جس سے میری دنیا بھی اچھی ہو جائے، میری آخرت بھی اچھی ہو جائے. سلام جی میرا بابو. رسول مسکرا کہ عبداللہ تو واقعی یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے ایسی وصیت کروں کہ جس سے تیری دنیا بھی اچھی ہو جائے، تیری آخرت بھی اچھی ہو جائے؟ جی یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں. رسول نے مسکرا کہ عبداللہ دنیا اور آخرت اچھی چاہتا ہے تو کبھی بھی علی کو سوچنا نہیں. ہاں انہاں ہاتھوں میرا سلام ہے جڑے ہاتھ چھوڑ پہنے بھائی. امیر کی زیرین نماز کرو بھائی. حیدری بھائی کیا بات ہے یار. جیسے ہی رسول نے کہا کبھی بھی علی کو سوچنا نہیں، صرف ماننا ہے، سوچنا نہیں. عبداللہ بڑا حیران، بڑا پریشان ہے یا رسول اللہ. یہ ہم جیسے جاہلوں کو بتانے کے لیے عبداللہ نے بار بار سوال کیا ہے یا رسول اللہ اتنی ضروری ہے علی کی ولایت، اتنی عمود الدین ہے علی کی ولایت کہ جس کو سوچنے سے دنیا بھی خراب، جس کو سوچنے سے آخرت بھی خراب. جب عبداللہ نے بار بار کہا نا رحمت کل کے چہرے پہ جلال آ گیا. رسول نے کہا عبداللہ تو لو ان الملائکۃ المقربین والانبیاء المرسلین اجتمعوا علی بغض علی ولن يفعلوا لعذبهم اللہ بالنار. عبداللہ تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبی مل کر بھی فضیلت علی میں شک کرے اللہ ان سے نبوتیں چھین لے گا. کیا بات ہے. جیو جیو. بڑا مارا ہے شام والوں نے علی کی بیٹی کا. آج مانتا ہوں فضائل جیسا بھی آپ نے سنا، لیکن مصائب غریب بن کے سننا. جو بقیہ سے آتی ہے نا وہ بس رونے کے لیے آتی ہے. بابا جی گل میں کر لگا. میں 9 سال دمشق رہا ہوں اور بابا جی کوئی ایسی شب جمعہ نہیں جب میں ان بازاروں میں نہیں گیا جہاں علی کی بیٹی کو پتھر لگتے رہے. مولا تمہارا پرسہ قبول کرے گا. کوشش کرو نا کہ اپنی آنکھوں کے آنسوں کو سجدہ کے رومال کی زینت بنانا. بابا جی دی جتنی بھی دکھی ہو جائے اپنے باپ کو اپنا غم نہیں بتاتی. بہن جتنی بھی دکھی ہو جائے غیرت مند بھائی کو اپنا دکھ نہیں بتاتی. لیکن ماں بیٹی کا بڑا عجیب سا رشتہ ہوتا ہے. جیسے ہی بیٹی ماں کے سامنے آتی ہے نا منہ سے کچھ نہ بولے بیٹی
ماں سمجھ جاتی ہے میری بیٹی کو یہ دکھ ہے، لیکن بی بی میرا دل دکھ تو مجھے معاف کرنا۔ جب شام سے واپس آئی ہے نا علی کی بیٹی، حسن کی قبر پہ سلام کیا، کچھ نہیں کہا۔ نانا محمد کی قبر پہ سلام کیا، کچھ نہیں کہا۔ جیسے ہی ماں زہرا کی قبر پہ نظر پڑی نا، دونوں ہاتھ مار کے کہا اماں تیرے حسین کے قاتلوں نے مجھے اتنا جگایا ہے، اماں میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے، اماں سجاد میرے سامنے سے گزر جاتا ہے، اماں مجھے سجاد نظر نہیں آتا۔ اور مولا تمہارا پرسہ قبول کرے یار، سوائے غم حسین کی کوئی غم نہ ہو آپ کو۔ قبلہ 2010 کی بات ہے، سجدہ کی زری میں قبلہ میں موجود تھا۔ میں عراق کے ایک بہت بڑے مجتہد ہے عبد المحید مہاجر، جتنے بڑے عالم ہیں وہ اتنے بڑے خطیب بھی ہیں۔ اتفاق سے 15 رجب کی رات تھی، عبد المحید مہاجر نے بی بی کی زری کے سامنے ممبر لگا، بی بی کی شہادت کا ایک جملہ پڑھا۔ پڑھتے پڑھتے عبد المحید مہاجر نے ایک جملہ کہا اتنا تھک گئی تھی علی کی بیٹی بازار شام میں کہ دیوار کے ساتھ ماتھا لگایا، کیونکہ اس کی زبان عربی تھی۔ روتا ہوا ایک عراقی کھڑا ہو گیا اور رو کر کہتا قبلہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب انسان تھک جاتا ہے تو دیوار کے ساتھ ماتھا نہیں، دیوار کے ساتھ کمر لگاتا ہے، علی کی بیٹی نے کمر کیوں نہیں لگائی؟ بس ماتمی کا سوال کرنا تھا عزادارو کہ عبد المحید مہاجر نے اپنا امامہ زمین پہ پھینکا، رو کر کہتا ہے کہ علی کی بیٹی نے ماتھا اس لیے لگایا، کمر اس لیے نہیں لگائی۔ کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام تک کبھی سجاد کے حصے کے تازیہ نے، کبھی سکینہ کے حصے کے تازیہ نے اتنی زخمی کمر تھی علی کی بیٹی کی کہ جب تک زندہ رہی کمر کے بل سو نہ سکی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔